اگر آپ اس آئیڈیالوجی کو کہ جو ہر ایک کو جہنم میں بھیجنے کے لیے مستقل تیار رہتی ہے اس کو فالو کرنے لگیں گے نا، بس پھر آپ ہی اکیلے جنت میں ہوں گے، باقی تو سارے جہنم کا ٹکٹ کٹا کے بیٹھے ہوں گے، اکیلے جنت میں آپ کھڑے ہوں گے. بٹ میں اس کا جواب جیسے انہوں نے جزیہ کے اوپر یہ بول رہے تھے کہ جزیہ کے جو تھا وہ ہیومیلیٹ کرنے کے لیے لیا جاتا تھا، دوسروں کو جو غیر مسلمان ہوتے تھے ان کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے لیا جاتا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ابن کثیر کی جو پوری کی پوری ان کی تفسیر تھی وہ انٹرنیٹ سے وہ اٹھا کر کوئی سی ویب سائٹ ہوتی ہیں وہاں سے اٹھا کر وہ ایسے دکھاتے ہیں. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اگر وہ ہیومیلیشن کے لیے ہے اس کے پیچھے کا مجھے کوئی نالج نہیں ہے. اور جب میں نے اس کو پڑھ کے دیکھا، جب میں نے ری چیک کرا تو وہ ایز اٹ از جیسا انہوں نے کہا تھا وہ 2-3 ویب سائٹس میں ویسا ہی لکھا ہوا تھا. اچھا بھائی، زاہد ایکس مسلم بڑے زہد کے ساتھ انہوں نے اسلام چھوڑا ہے. جی جی بھائی زاہد صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام چھوڑ چکے ہیں کہ ویسے میں یہاں اب آنے ایکس مسلم نہیں ہوں. ہیں؟ نہیں، میں اب ایکس مسلم نہیں ہوں. میں اب ایکس مسلم نہیں ہوں. اب نہیں ہے. میں نے لکھا تھا جان بوجھ، میں پہلے تھا لیکن میں نے جان بوجھ کے اس کو لکھا رہنے دیا تاکہ آپ کا ایک بار اٹینشن میری طرف جائے اور آپ شاید آپ مجھے لے لیں. میں کافی پچھلے کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا کہ مفتی صاحب میں نے کئی سالوں پہلے آپ کی ہی اسٹریم دیکھ کر، جب سچ والا اور یہ نیرج اتری یہ سب بہت چلے ہوئے تھے، محمد حجاب کی جب ڈیوڈ بٹ سے ویڈیو ہوئی تھی، اس ٹائم میرے دل کے اندر کئی سارے اپنے دین کو لے کے ڈاؤٹس آ گئے تھے. کئی ساری چیزیں تھیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آپ کو دیکھنے کے بعد جو آپ کی ڈیبیٹ تھی سچ والا کے ساتھ، اور پھر میں نے محمد حجاب کی جو ڈیوڈ وڈس کے ساتھ ویڈیو تھی، میں نے اپنے ہی کمرے کے اندر شاید مئی کے مہینے میں ہی اپنے کمرے میں واپس سے شہادت لی تھی. اینڈ میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا، جو بھی آپ نے میری لائف کے اندر کنٹریبیوشن کرا. اس وقت میرا ہاتھ کانپ رہا ہے آپ سے بات کرتے وقت، میں اپنا فون پکڑا ہوا ہوں. میں جتنا شکریہ کروں آپ کو اتنا کم ہے. بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری لائف کے اندر کنٹریبیوشن کرا ہے. اور ذالک میرے فضل کچھ اللہ یؤتیہ من یشاء. آپ کو اصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہماری جی کوئی اوقات نہیں ہے، ہم بندوں کا کیا ہے. ہم نے تو جو کچھ سیکھا کتابوں میں پڑھا اور اپنے بڑوں سے سیکھا وہ یہاں بیان کر دیا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو ہم تک پہنچایا. ہماری ویڈیو سامنے آ گئی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ویڈیو سامنے نہ آتی. تو اس میں صرف اور جی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اسی کا شکر ادا کرتے رہیں، اسی کی عبادت کریں، اور جب جب نماز پڑھیں تو اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو توفیق دی ہے واپسی کی، اس نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے. جی بالکل. مفتی صاحب میرے کچھ سوال تھے. پہلا سوال، میں اب دین کو اپنے بہت سیریسلی ایک بار پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام کو قبول واپس سے کرنے کے بعد ایک بار میں بھٹک گیا تھا واپس سے کچھ چیزوں کی وجہ سے. مطلب میں دین سے نہیں بھٹکا تھا، میرا پورا اب یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ایک دم صحیح ہے، میرے اس سے کبھی ایمان ڈگمگایا نہیں. بٹ میں اب اپنے دین کو سیریسلی پڑھنا چاہتا ہوں. میں کچھ گائیڈنس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. پہلا عقیدے سے لے کر میرا ایک ہے، کیونکہ پچھلے خاص کر ان 2-1 سالوں کے اندر جو ایران کے ساتھ وار ہوئی اور 2-3 چیزیں اور ہوئی ہیں، اس کے اندر عقیدے کو لے کر کئی ساری میرے ذہن کے اندر کئی سارے ڈاؤٹس ہیں. میں ادھر ادھر جاتا ہوں اینڈ مجھے ہر کسی سے ایک دوسرا اوپینین سننے کو مل رہا ہے. میں جیسا مجھے آپ کا معلوم ہے آپ دیوبند سے ہیں، تو وہاں پہ ماتوریدی عقیدہ جو ہے وہ کافی زیادہ فالو کرا جاتا ہے. میں ایک عقیدے کو فالو کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک دم اپنے دین کو پرفیکٹ کر سکوں. اور یہ میرا پہلا وہ ہے کہ آپ اتھری، ماتوریزی یا پھر اشعری عقیدے کو لے کر ایک بار آپ مجھے گائیڈنس دے سکیں اور مجھے بتائیں کہ کون سا سورسز میں پڑھنا شروع کر سکتا ہوں جہاں سے آپ میں کے سیکھ سکتا لیے ہوں اپنے دین کو. وہ عقیدہ بھی یہ عقیدے کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. آپ کے لیے جو عقیدہ سب سے زیادہ سمجھنا، پڑھنا اور اس کے علماء سے سیکھنا آسان ہو، اسی کو آپ اختیار کر لیں. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ماتوریدی بن جائیں، کہ اشعری بن جائیں، کہ اثری بن جائیں، چونکہ میرے نزدیک تینوں، میرے نزدیک کیا ہم سبھی کے نزدیک تینوں برحق ہیں. تو جس میں آپ کو سہولت لگتی ہو، سہولت کا مطلب کیا ہے، آپ کے ارد گرد کے جو علماء ہیں وہ آپ کو مثلا اثری جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو ایکسپٹ کریں، کیا مسئلہ ہے. اشعری کر بٹ رہے ہیں اس میں کو ماتوریدی کر رہے ہیں، ماتوریدی کر لیں. بٹ جب میں باہر کے، جیسے میں شیخ ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ کوشچن آنسر سیشنز لیتے ہیں، وہ سعودی کے ہیں، انڈونیشیا کے، بٹ جی مجھے سعودی کے معلوم ہے. اندر لے کے رہتے جی ہیں. جی ہاں، حکیم جی جی. تو وہ یہی چیز کہتے ہیں کہ ماتوریدی اور اشعری جو ہوتے ہیں وہ ڈیوینٹس ہوتے ہیں. اور یہ ان 72 سیکٹس کے اندر سے ہیں جو شاید جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے. تو میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں نے اتنی کوشش کری اور اس کے بعد بھی جہنم کے اندر چلے گئے. تو میں عقیدے کو ایک بار اپنے بہت سیریسلی لے کے پڑھنا چاہتا ہوں. میں اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں اس وقت.
देखें, आपको मैं एक मशवरा दूं, दो बातें कहूंगा। एक बात तो ये कि अगर अल्लाह ताला को आप चाहता कि आप गुमराही रहें तो वो आपको हम तक न भेजता। पहली बात तो ये, यानी जब उसने गुमराही से निकाला फिर भी गुमराहों के पास ही भेजा, ये क्या बात हुई? फिर तो सही लोगों के पास भेजेगा ना वो। एक बात। दूसरी जी बात, आप असरी ही बन जाएं, वही ज्यादा बेहतर है। जी। लेकिन असरी बनना, और असरी बनना है और दूसरों को डिविएंट नहीं समझना है। असल बस यहां यहां आकर इख्तलाफ हो जाएगा। हम तो असरी को डिविएंट नहीं कहते, हम तो असरी को कहते हैं वो अहले सुन्ना का हिस्सा है। ऐसे ही अशअरी मातुरीदी को भी हम अहले सुन्ना का हिस्सा मानते हैं। इस्लाम में जितनी मुमकिन हो तफरीक में कमी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी आदमी मुनकर है, कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी कहे उसको मान लो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो चीजें सलफ से चली आ रही हैं, कम से कम उन मामलात में हम एक पेज पर हो, तफरीक नहीं करनी चाहिए। ये जो है ना कि फला गलत, फला जहन्नमी, फला जहन्नमी, खुद आप अगर यानी इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर आप उस आइडियोलॉजी को कि जो हर एक को जहन्नम में भेजने के लिए मुस्तकिल तैयार रहती है उसको फॉलो करने लगेंगे ना, बस फिर आप ही अकेले जन्नत में होंगे, बाकी तो सारे जहन्नम का टिकट कटा के बैठे होंगे, अकेले जन्नत में आप खड़े होंगे। जी बिल्कुल, मैं इस चीज, और अगर मुझे इसको पढ़ना स्टार्ट करना है, आप मुझे कोई ऐसी किताब, मुझे उर्दू पढ़नी बिल्कुल भी नहीं आती है, मैं अगर कोई इंग्लिश सोर्सेज आपको कुछ आप ऐसे किस मालूम मुल्क हो। से ताल्लुक रखते हैं? जी आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? हिंदुस्तान, इंडिया। तो मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब का कोर्स चलता है अकीदे के ताल्लुक से भी, माशाल्लाह वो ऐसे मुसलमानों को में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे जुड़ जाइए। जहां कोई सवाल होगा, अगर इनके पास जवाब नहीं मिला तो स्ट्रीम तो मौजूद ही है। मुफ्ती साहब शायद आपका कनेक्शन। मेरा कनेक्शन खराब हो गया। मैं ये कह रहा हूँ मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब से आप जुड़ जाएं, वो कुछ कोर्सेज पढ़ाते हैं अवामुन्नास के लिए बहुत आसान अंदाज से, तो आप उनसे जुड़ जाएं। अगर कहीं सवाल हो तो उनसे सवाल कर लीजिए, अगर जवाब न मिले तो मेरे यहाँ स्ट्रीम तो है ही। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। और मेरा दूसरा सवाल इस चीज़ से लेकर, ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरे एक्चुअली मैं टेलीग्राम पे कुछ जगहों पे गया था ताकि मेरे अंदर एक कीड़ा आ गया था, मैं दावा थोड़ा सा अपने लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटीज बन के रखी हुई हैं टेलीग्राम पर, तो मैं बस देखने के लिए गया था। तो वहां पर ये जो जजिया वाली अभी टॉपिक चल रहा था, बस ये एक अकेली चीज है जिसके मैं, ऐसा नहीं है इसके ऊपर मेरा कोई डाउट है, मेरा कोई डाउट नहीं है उसका, कुरान के अंदर जो लिखा है मैं उसको एज इट इज लेता हूँ, मेरा उस पर कोई वो नहीं है, ओपिनियन में अपने नहीं रखता उसके ऊपर। बट मैं इसका जवाब, जैसे उन्होंने जजिया के ऊपर ये बोल रहे थे कि जजिया के जो था वो ह्यूमिलिएट करने के लिए लिया जाता था, दूसरों को जो गैर मुसलमान होते थे उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए लिया जाता था, और इसके लिए उन्होंने इब्न कसीर की पूरी उनकी तफसीर थी, वो इंटरनेट से वो उठाकर, कोई सी वेबसाइट होती है वहां से उठाकर वो ऐसे दिखाते हैं। मेरे पास उसका जवाब नहीं है, अगर वो ह्यूमिलिएशन के लिए है, उसके पीछे का मुझे कोई नॉलेज नहीं है। और जब मैंने उसको पढ़ के देखा, जब मैंने रीचेक करा, तो वो एज इट इज जैसा उन्होंने कहा था वो 2-3 वेबसाइट्स में वैसा ही लिखा हुआ था। तो ठीक इसके ऊपर, और एक दूसरी है, चीज जो मेरा असल एक हिंदू ये है, दोस्त ने ठीक है, मैं असल जी इसको देखना चाहिए कि कुरान में, हदीसों में क्या लिखा हुआ है। बाद के स्कॉलर्स बहुत सी मर्तबा कुछ रिवायतें, तारीखी रिवायतें जिक्र करते हैं, उन तारीखी रिवायतों से बज़ाहिर कोई नैरेटिव सेट नहीं होता है, जो जो बुनियादी फ्रेमवर्क है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप इंडिया में रहते हैं और यकीनन जो वहाँ का टैक्स लॉ है उसको मानते हैं या नहीं मानते? जी बिल्कुल जी जी मानना मान पड़ेगा भाई, टैक्स मानते हैं। और मानने का मतलब ये नहीं कि वो आप उसको अपने अकीदे का जुज समझते हैं। मानने का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क, उसका नज़्म व नस्क चलेगा ही इसी तरीके से जब वहां टैक्स का निजाम होगा। अगर टैक्स का निजाम नहीं होगा तो वहां का नज़्म व नस्क नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हिंदू हो के मुसलमान, वो टैक्स उनको देना पड़ेगा अगर वो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हुकूमत के सामने आप अपने आप को सबमिसिव मानते हैं या नहीं? यानी आप ये समझते हैं कि हुकूमत के सामने हमें सबमिशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हुकूमत, सबमिशन सबमिशन का सबमिशन इन द मतलब ये सेंस कि कि लॉ मतलब एंड अगर वो ऑर्डर को हुकूमत ने कोई कानून बनाया, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी जी मानूंगा मानूंगा। मानेंगे। ये जो मानना है, बनाया हुकूमत ने, मान रहे आप, ये मानना ही तो सबमिशन है ना। जी जी जी। सबमिशन के बगैर क्या कोई निजाम चल सकता है?
نہیں چل سکتا. اچھا, اس سبمیشن میں بعض مرتبہ ایک انسان اپنے آپ کو ہیوملیٹ محسوس کرتا ہے, لیکن وہ اس ہیوملیشن کو جسٹیفائی کرتا ہے. مثلا آپ انڈیا میں رہتے ہیں, بہت سے قوانین آپ کے اعتبار سے نہیں بنتے, ٹھیک ہے, آپ کا مطلب مسلمان نہیں ہے. یہاں پر جو 36% لوگوں نے اگر موجودہ گورنمنٹ کو ووٹ دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مور دین 60% لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. جی, مور دین 60% لوگوں کی مرضی کے اگینسٹ جا کر بہت سے قوانین بنتے ہیں, لیکن مانتے تو سبھی ہیں نا. جی جی. اچھا, حالانکہ دل نہیں چاہ رہا ہے, دل نہ چاہنے کے باوجود زبردستی ماننا, آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ نہ کچھ کسی لیول کی ہیوملیشن ہے, لیکن ہم اس ہیوملیشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہے نا. تو جیسے ہی آپ سبمیشن کریں گے, ہیوملیشن فوراً آ جائے گی, لیکن کسی ہیوملیشن کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں, کسی ہیوملیشن کو آپ جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی آپ کے محلے میں رہتا ہے, آپ کا دوست ہے, رشتے دار ہے, وہ آپ کو ہیوملیٹ کرتا ہے, آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے. کیوں بھائی, تو ایسا ہی ہے جیسا میں ہوں, تو محض اس بنیاد پر کہ تیرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو مجھے ہیوملیٹ کیسے کر سکتا ہے, تیرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو دیکھیں, آپ نے کہا تیرے پاس اتھارٹی نہیں ہے, پیسے کی بنیاد پر کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی, تو دوسرے کو ہیوملیٹ نہیں کرتا. یہ وہ ہیوملیشن ہے جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جیسے ہی اتھارٹی ہوگی, آپ اس ہیوملیشن کو, اتھارٹی کے سامنے جو ہونے والی ہیوملیشن اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بالکل. تو ہر ہیوملیشن بری نہیں ہے, جسٹیفائڈ ہیوملیشن ٹھیک ہے, نان جسٹیفائڈ ہیوملیشن بری ہے. اب گورنمنٹ جب ہوتی ہے, اس کے سامنے لوگوں کو, چاہے وہ مسلمانوں کے غیر مسلم, ہر ایک کو ہیوملیٹ ہونا ہے, ورنہ گورنمنٹ چلے گی نہیں, اسٹیٹ چلے گی نہیں, ریاست چلے گی نہیں. یہ ہیوملیشن جسٹیفائڈ ہے. تو ایسے ہی جو غیر مسلم اسلامی گورنمنٹ کو جزیہ دیتے تھے, وہ جزیہ اس لیے دیتے تھے چونکہ یہ ان کے اوپر فورس کیا جاتا تھا, انہوں نے ماننا پڑے گا, اگر رہنا ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا, نہیں ٹیکس دینا ہے تو بھائی زمین بہت بڑی ہے, کہیں بھی چلے جاؤ. لیکن انہوں نے چوز کیا کہ نہیں, ہم اسی زمین میں رہیں گے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے سبمٹ کیا. اب وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, سورہ توبہ میں ہے کہ یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے, وہم صاغرون. صاغرون کا بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ while they are humiliated, نہیں, صاغرون کا جو ترجمہ ہے while they have submit themselves to the state. تو سبمیشن تو ضروری ہے, سبمیشن کے بغیر تو بات چلے گی نہیں. اچھا, اسلام جو مسلمان ہے سبمٹ وہ بھی کر رہے ہیں, وہ سبمٹ کس کو کر رہے ہیں؟ وہ خدا کو کرتے ہیں. غیر مسلم جو خدا کو مانتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ٹھیک ہے, تم اسٹیٹ کو سبمٹ کرو, پھر سبمیشن کے بغیر نہیں چلے گا نظام. جی, سمجھ میں آ گیا؟ جی بالکل, یہ چیز میرے بہت اچھے سے سمجھ میں آئی. اور مفتی صاحب, یہ ایک آخری سوال تھا میرا, یہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل ہے, مطلب میں نہیں رکھیں, اگلی مرتبہ آ جائیے گا انشاءاللہ, جی, پھر اگلے سوال کا آپ کو جواب دیا جائے گا. مفتی صاحب میں بس 30 سیکنڈ سے زیادہ کا میں نہیں رکھوں گا, میں بہت چھوٹا رکھوں گا, اگر آپ دے پائیں تو بہت نہیں, میرے لیے. ایک منٹ, ظاہر صاحب ہو گئی بات, میرے خیال سے بہت ہی زیادہ وقت دے دیا. نیکسٹ ٹائم موقع ملے گا انشاءاللہ, آپ سے بات ہو جائے گی بھائی. اللہ صاحب کی بھی اسٹریم ہو رہی ہے, اب تو کیسر بھائی کی بھی اسٹریم ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ اسٹریم کر رہے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ. آپ کسی اسٹریم پہ چلے جائیں, اور اگر میرے پاس موقع نہ ملے, میں اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا, میرے پاس آ جائیے گا. جی ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ. السلام علیکم. جی جی.